ہمارا کام اللہ کا پیغام پبلک تک پارسل کرنا ہے اور ہم اس کے پیسے بھی نہیں لے رہے، تو اس لیے تسلی دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم تیار رہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے، کسی مسئلے کو ایکسپلین کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور زندگی کا یہ اصول بنا لیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا بھائی ہم نے زندگی کا اصول بنا لیا، بھائی ہماری اپنے بارے میں پالیسی یہ ہے کہ غلطی ہو جائے رجوع کا فوراً اعلان۔ تو لیکن غلطی ہے کیا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ وہ غلطی ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جو غلطی ہے نہیں، وہ غلطی کو ہم کیوں مانے بھائی جو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ خیر یہ میں ابھی ٹاپک چھیڑوں گا نہیں، آپ کہیں گے مفتی صاحب اپنے غم اور دکھڑے لے کے بیٹھ گئے۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا پابندی شابندی، تو بھائی لگا دو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا تو اور سکون میں زندگی گزرے گی۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مدرسہ بنایا تو اب چندہ مانگ ہی نہیں رہے تھے لوگوں سے۔ کسی نے کہا یہ تو مدرسہ ہی نہیں چلے گا، آپ کی بدنامی ہوگی۔ انہوں نے کہا کراچی کے سیٹھوں کی بدنامی ہوگی، میری تھوڑی بدنامی ہوگی۔ لیکن ہم نے تو جو اپنا کام تھا کر لیا، کوئی نہیں چلا رہا تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا، جو ہمارا کام نہیں تھا وہ ہم کیسے کر لیتے۔ تو اس لیے ایک زندگی کا اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے، تو جس چیز کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے، اس کو فوکس کر کے انسان زندگی گزارتا ہے۔ کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو آتی ہیں، وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ انسان لوہے کا بنا ہوا ہے کسی چیز کی ذرا سی بھی ٹینشن ہی نہ ہو اس کو، لیکن جب آپ کا ایک ہدف ہوگا، ایک ویژن ہوگا، یہ ساری چیزیں آرام سے گزر جاتی ہیں۔ کینیڈا کا یہ تجربہ مجھے بہت ہی تلخ رہا ہے، یادیں وابستہ رہیں گی ہمیشہ وینکوور سے، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ جو حالات گزر رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایک تباہی، ایک ہر دوسرا تیسرا آدمی گستاخ بے ادب گستاخ بے ادب، لیکن میں ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا، اس لیے کوئی مجھے تسلیاں نہ دے دلاسا، ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، سب زندگی کا حصہ ہے۔ میں امریکہ گیا، اتنا کراؤڈ، اتنی عزت، یہاں بھی مجھے تھا کہ اب کچھ قدرت کی طرف سے امتحان آئے گا۔ باقی یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ہم بے وقوف تھوڑی ہیں یار، دماغ خراب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اس میں ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ نہ دین نہ دنیا، کچھ بھی نہیں۔ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، تو ہم سے بھی ہوگی، اوروں سے بھی ہوگی، اور غلطیوں پہ رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی کوئی غلطی ہو جائے۔ یہ فنٹر گیری تو اللہ کو ویسے ہی پسند نہیں ہے۔ اور میرے جہاں بھی بیان ہوتے ہیں میں پہلے سے بیان میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ ہماری شخصیت کو مت دیکھو، ہماری جو تعلیمات ہیں وہ ہماری اپنی نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ اصل فوکس نبی کو کیا جائے گا اور نبی کو فالو کیا جائے گا، ہمیں فالو نہیں کیا جائے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ میں وہ اس کا پابند ہوں جو اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آتے تھے نا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو کتاب آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ اتنے واضح لفظوں میں بت پرستی کی مخالفت۔ تو وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں آپ، ٹھیک ہے ہم آپ کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمارا اور تھوڑا سا آپ کا پیغام، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں گے لیکن کچھ آپ بھی ہمارے ساتھ جوڑ کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، سورہ یونس کی آیتیں نازل ہوئی۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کروں، کوئی تبدیلی کروں۔ تم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرا پیغام نہیں ہے۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ میں تو صرف میسنجر ہوں، اللہ کا پیغام لیا اور تمہاری طرف ڈلیور کر دیا۔ تو جو کہنا ہے کس سے کہو جا کے؟ بولو بھائی، اللہ سے کہو۔ تو اس لیے ہماری حیثیت بھی یہی ہے بھائی، ہم نے جو قرآن و سنت پڑھا آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس میں اگر کبھی ہم سے غلطی ہوئی تو رجوع کر لیا، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے آپ پہ بیانات پہ پابندی لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پبلک تک پارسل کرنا ہے اور ہم اس کے پیسے بھی نہیں لے رہے۔ یا تو ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں نا اس کے، تو پھر میں کہتا یار 18 بچوں کو کون پالے گا بھائی، کیا خیال ہے؟ اور 4 گھر والے اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، یہ کچھ شاید کسی کی بددعا نہ لگ گئی ہو خاتون، خیر۔ تو بھائی ہمارے تو یہ جتنے بھی دورے ہو رہے ہیں نا فری پھوکٹ کے ہیں، اس میں کسی بیان کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں نے سننا ہوگا، سنیں گے، نہیں سننا ہوگا تو بھائی نہ سنو، ہمارا اپنا پیغام تھوڑی ہے۔ تو نہ ہماری روزی دال روٹی اس سے وابستہ ہے میرے بھائی،